میرا سوال یہ ہے کہ میرے دونوں ٹانگیں معذور ہیں، مجھے بیڈ سول ہو گیا ہے، میرے زخم بھی ہیں جو میں ڈیلی پٹی کرواتا ہوں اپنے ہی گھر میں، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں اس حالت میں؟ پٹی وغیرہ کرتے ہیں، تھوڑا پانی لگاتے ہیں یا خون وغیرہ تھوڑا نکلتا ہے زخم سے، تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ کچھ آپ کے منہ سے اندر جانے سے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا اگر زخم سے خون وغیرہ نکل رہا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا بھی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے۔ آپ انشاءاللہ روزہ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل روزہ رکھنے کی برکت سے آپ کے جو ہے وہ مرض میں بھی شفا ہوگی۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس سے روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا، البتہ خون اتنا نکلوانا کہ جس کی وجہ سے روزے کے اندر ایسی کمزوری پیدا ہو جائے کہ بندہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے گا، تو اس صورت میں خون ٹیسٹ کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی معمولی سا جیسے شوگر ہوتی ہے تو شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالا جاتا ہے، یا کوئی اور ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے جس کے لیے کچھ خون نکالا جاتا ہے جو بندے کو کمزوری کے اندر مبتلا نہیں کرتا، یہ اتنی معمولی کمزوری آتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ روزہ توڑنے پر مجبور نہیں ہوتا، روزہ بآسانی وہ مکمل کر لیتا ہے، تو اس صورت میں خون ٹیسٹ کروانے میں حرج نہیں ہے۔ بہر صورت اگر کسی نے خون ٹیسٹ کروایا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب خون ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر کوئی ایسا کام ہوا کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، مثلاً کمزوری پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے کھا پی لیا، تو پھر وہ روزہ اس وجہ سے ٹوٹے گا، نہ کہ خون ٹیسٹ کروانے کی وجہ سے ٹوٹے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، لیکن اسی صورت میں جب کہ اتنا زیادہ خون نہ نکالا جائے کہ جس کی وجہ سے بندہ کمزوری کے اندر مبتلا ہو، اور عام طور پر خون ٹیسٹ کروانے کے لیے اتنا خون نہیں نکالتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، بلڈ کوئی دے کسی کو، اپنا خون نکالے، تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے، اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں، یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے، تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی۔ اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کہ انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟ تو انس بن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مگر کمزوری کے سبب۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا۔ اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے مجبوراً کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے، پھر چھوڑ دیا، یعنی جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے، پچھنے لگوایا کرتے تھے۔